السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ سجدے میں صرف ان کی پیشانی زمین سے لگتی ہے اور ناک نہیں لگتی، حالانکہ پیشانی اور ناک دونوں سجدے میں لگنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ جلد بازی اور غفلت میں اس طرح کا سجدہ کر لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے سجدہ کرے کہ صرف اس کی پیشانی زمین سے لگے اور اس کی ناک ٹچ نہ ہو زمین سے، تو کیا اس طرح سے سجدہ کرنا درست ہوگا اور اس کی نماز صحیح ہوگی؟ آج کی اس گفتگو میں اسی سوال کا ہم جواب دینے والے ہیں۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ ہمارا یہ چینل کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ دین کا یہ پیغام ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر اس چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی سجدے میں صرف اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اس کی ناک زمین سے نہیں لگتی تو اس طرح کا سجدہ درست ہوگا یا نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا ہدایت فرمائی ہے اور آپ کا کیا حکم ہے، اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ چنانچہ مسند امام احمد اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، پیشانی پر، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پیروں کی انگلیوں کے کناروں پر۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 ہڈیوں کو شمار کرایا، تو 7 ہڈیاں، 2 پیروں کی ہڈیاں، 2 گھٹنوں کی ہڈیاں، 2 ہاتھوں کی ہڈیاں، یہ 6 ہڈیاں ہوئیں، اور 7ویں ہڈی پیشانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناک کی ہڈی کو الگ کوئی ہڈی نہیں بتایا، بلکہ اس ناک کو پیشانی میں شامل کرتے ہوئے اس کو ایک ہڈی قرار دیا۔ لہٰذا احسن اور مستحب تو یہی ہے کہ جب سجدہ کرے تو ایسی صورت میں پیشانی کے ساتھ ساتھ اپنی ناک بھی زمین پر رکھے، زمین سے پیشانی کے ساتھ ساتھ اس کی ناک بھی لگنی چاہیے۔ مگر چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشانی کو اصل ہڈی قرار دیا ہے، ناک کو مستقل الگ سے کوئی ہڈی قرار نہیں دیا، بلکہ ناک کو پیشانی میں شامل مانا ہے، اس لیے اگر کوئی صرف پیشانی رکھے سجدے میں اور وہ بے خیالی میں، غفلت اور جلد بازی میں یا جان بوجھ کر ہی صحیح اگر اپنی ناک زمین پر نہیں رکھتا تو ایسی صورت میں اس کا سجدہ درست ہوگا اور اس کی نماز جائز ہوگی، کیونکہ پیشانی اصل ہے اور ناک اس کے تابع ہے۔ لہٰذا جب اصل ہڈی پر سجدہ کرنا پا لیا گیا اور اگر ناک اس میں شامل نہیں ہوئی تب بھی اس کا سجدہ پورا ہو جائے گا۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے، اور ان کے دونوں شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا مذہب ہے، اور یہی عام فقہائے احناف کا نظریہ اور ان کا قول ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔